أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب قد آتيتني من الملك اے میرے رب یقیناً آپ نے مجھے بادشاہی میں سے حصہ دیا. اے میرے رب آپ نے مجھے یقیناً بادشاہی میں سے حصہ دیا. وعلمتنی من تأویل الاحادیث اور مجھے باتوں کی تہ تک پہنچنے کا علم سکھایا. فاطر السماوات والارض اے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے. انت ولی فی الدنیا والآخرہ تو ہی میرا کارساز ہے دنیا میں اور آخرت میں. توفنی مسلماً مجھے فرما برداری کی حالت میں فوت کرنا. وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ اور مجھے نیکوکاروں کے ساتھ ملا دینا. جب یوسف علیہ السلام کے سارے غم دور ہو گئے اور ساری خوشیاں نصیب ہو گئیں، بادشاہی بھی مل گئی، مال و دولت بھی مل گیا، عزت بھی مل گئی، والدین بھی مل گئے، بہن بھائی بھی مل گئے، خاندان کے لوگ بھی مل گئے، اور ہر طرح کی خوشی اللہ نے نصیب فرما دی. تو اب انہیں اس بات کی فکر ہوئی جس کی فکر ہر مسلمان کو ہر وقت رہنی چاہیے، اور وہ بات یہ ہے کہ اے اللہ مجھے جب تو دنیا سے لے جائے تو اس حال میں لے جائے کہ میں تیرا فرما بردار ہوں اور تیرے احکام پر عمل کرنے والا ہوں، اور ایمان اور اسلام کی حالت میں مجھے دنیا سے اٹھانا. دو نعمتیں ذکر فرمائیں اور دو سوالات اللہ سے کیے. فرمایا رب اے میرے نگہبان، اے میرے پالنے والے، اے ہر دکھ اور مصیبت میں میری مدد کرنے والے اور ہر لمحے مجھے مدد فراہم کرنے والے. قد آتیتنی من الملک، من جو ہے یہ تبعیض کے لیے ہے، یعنی آپ نے مجھے بادشاہی میں سے ایک حصہ عطا فرمایا. اس لیے کہ آپ بادشاہ نہ تھے بلکہ حکومت میں ایک بڑے عہدے پر فائز تھے، اور اگر کوئی بادشاہ بھی ہو تو وہ بھی بادشاہی کا ایک حصہ ہی اس کے پاس ہوتا ہے، اس لیے کہ ساری بادشاہی تو صرف اللہ کی ہے. اللہم مالک الملک، اے اللہ تو ہی بادشاہی کا مالک ہے، اور جس کو تو عطا کرتا ہے اسے ہی بادشاہی ملتی ہے، اور جس سے تو چھیننا چاہتا ہے اس سے چھین لیتا ہے. وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اس میں خوابوں کی تعبیر کا علم اور مقدمات کے فیصلے اور نبوت کی وحی اور یہ تمام چیزیں شامل ہیں جو ایک پیغمبر کو اللہ کی طرف سے حاصل ہوتی ہیں. یا اللہ جہاں آپ نے مجھ پر اتنے بڑے بڑے احسانات کیے، اب میری آخری خواہش یہ ہے کہ فاطر السماوات والارض، اے زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے، آپ ہی میرے یار و مددگار ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. کوئی انسان خواہ جتنے بھی بڑے منصب پر پہنچ جائے، اس کو
اس بات کی فکر رہنی چاہیے کہ میرا انجام بخیر ہو، اور میں اس دنیا سے جب جاؤں تو میری حالت ایمان والی اور اسلام والی ہو۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد کر رہا تھا، تو بڑے کفار کو وہ مار رہا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ اس کو مبارک ہو، جنتی ہے یہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الرجل لیعمل عمل اہل الجنت وہو من اہل النار۔ فرمایا آدمی جنتیوں والے عمل کرتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ جہنمی ہوتا ہے۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ۔ فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جہنمیوں والے عمل کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ جنتی ہوتے ہیں۔ اور فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ میرا خاتمہ ایمان پہ فرما، حسن خاتمہ نصیب فرما۔ فرمایا کہ توفنی مسلمن، اے اللہ مجھے جب بھی آپ فوت کریں تو ایسی حالت میں فوت کریں جب میں آپ کی فرما برداری میں مشغول ہوں، مجھے کسی ایسی حالت میں موت نہ آئے جب میں آپ کی کسی نافرمانی میں مبتلا ہوں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ یوسف علیہ السلام نے ان نعمتوں کی تکمیل کے بعد موت کی دعا کی، حالانکہ یہ موت کی دعا نہیں ہے، بلکہ کسی امر اور نہیں کے ساتھ جب کوئی قید یا صفت آ جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس قید پر زور دینا یا اس صفت پر زور دینا مقصود ہوتا ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل بیمینک، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کھاؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کھاؤ دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ تو توفنی مسلمن کا معنی ہے یا اللہ جب بھی مجھے موت آئے اسلام کی حالت میں آئے، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دینا اور جنت میں داخل فرما دینا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا ہوا تھا کہ جب بھی کوئی نبی آخری مرض میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اختیار دیتا ہے کہ اے میرے نبی دنیا میں رہنا چاہتے ہو یا میرے پاس آنا چاہتے ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری بیماری میں مبتلا ہوئے تو آپ کو شدید کھانسی لاحق ہوئی، تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ یا اللہ مجھے نبیوں کے ساتھ اور صدیقوں کے ساتھ اور شہیدوں کے ساتھ اور نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ تو میں سمجھ گئی کہ آپ کو اختیار دیا گیا ہے اور آپ نے دنیا کو چھوڑنا اور اللہ کے پاس جانا پسند کر لیا ہے۔ تو صالحین کے ساتھ ملنے کی تمنا صرف یوسف علیہ السلام نے ہی نہیں کی، بلکہ امام الانبیاء نے بھی کی، اور سب لوگوں کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی خاتمہ ہمارا ایمان پہ کرے اور اللہ ہمیں مرنے کے بعد نیک لوگوں میں شامل کر کے جنت میں داخل فرمائے۔ موت کی دعا کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ فرمایا کوئی بیماری آئے، کوئی پریشانی آئے تو موت کی دعا نہ کرو۔ ہاں البتہ جب دین میں آزمائش اور فتنے کا اندیشہ ہو تو اس وقت موت کی دعا کرنی جائز ہے، جیسا کہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جبریل امین نے مجھے یہ دعا سکھائی کہ اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اے اللہ میں آپ سے نیک کاموں کے کرنے کا سوال کرتا ہوں، و ترک المنکرات،
اور برائیوں کے چھوڑ دینے کی توفیق مانگتا ہوں، وحب المساکین، اور مسکین اور غریب لوگوں کی محبت میرے دل میں ڈال دیں، وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ، اور یا اللہ جب تو اپنے بندوں کے ساتھ کسی آزمائش کا یا انہیں کسی فتنے میں ڈالنے کا ارادہ فرمائے تو مجھے فتنے میں ڈالے بغیر اپنے پاس بلا لینا۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ، یہ غیب کی کچھ خبریں ہیں، نوحیہ الیک، جنہیں ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، وما کنت لدیہم، اور آپ ان کے پاس نہیں تھے، اذ اجمعوا امرہم، جب وہ اپنے کام پر متفق ہو گئے، وہم یمکرون، اور وہ سازش کر رہے تھے۔ اس آیت کریمہ سے مقصود کفار و مشرکین کو متنبہ کرنا ہے کہ دیکھو شریف آدمی کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کسی کا امتحان لے اور پھر وہ اس امتحان میں کامیاب ہو جائے تو پھر اس کی بات کو ماننا اور اس کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے۔ تم نے کہا کہ ہمیں یوسف علیہ السلام کی خبر سناؤ، تو میرے نبی نے آپ کو خبر سنا دی، اور یہ واحد قصہ ہے انبیاء کے قصوں میں سے جو ایک ہی صورت میں سارا مکمل قصہ بیان ہوا، ورنہ ہر قصے کا تھوڑا تھوڑا حصہ اللہ تعالیٰ مختلف مقامات پر بیان فرماتے ہیں۔ تو فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہزاروں سال پہلے کا یہ واقعہ ہے، اور اگر آپ وہاں موجود بھی ہوتے، آپ کے دور کا بھی یہ واقعہ ہوتا، تو اس واقعے کا کسی کو علم نہیں تھا سوائے یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کے، کیونکہ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، پھر ایک بات پر متفق ہو گئے کہ یوسف کو کنویں میں پھینکنا ہے، اور جو سازش وہ کر رہے تھے اس کا علم اس دور کے لوگوں کو بھی نہیں تھا، چہ جائے کہ بعد والوں کو علم ہوتا، تو سوائے وہی کے اور کوئی ذریعہ نہیں جس کے ذریعے آپ نے یہ قصہ سارا آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ اب آپ کو یہ چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کریں اور آپ کی دعوت پر لبیک کہیں۔ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اور لوگوں کی اکثریت اگرچہ آپ حرص کریں ایمان لانے والی نہیں ہے۔ فرمایا آپ تو چاہتے ہیں کہ سارے انسان اسلام میں داخل ہو جائیں، لیکن ایسا ممکن نہیں۔ کچھ لوگ ضرور اسلام میں داخل ہوں گے، لیکن اکثر لوگ کفر و شرک میں مبتلا رہیں گے، اور اللہ کی حکمت اور اللہ کی مصلحت یہ ہے کہ کچھ لوگ ہی اللہ کے خاص بندے بنیں اور وہ جنت میں داخل ہو جائیں، اور جو نہ مانیں وہ جہنم میں جائیں۔ وما تسألهم علیہ من اجر، اور آپ اس کام پر ان سے کوئی مزدوری نہیں مانگتے، ان هو الا ذکر للعالمین، یہ قرآن نہیں ہے مگر نصیحت ہے سارے جہانوں کے لیے۔ فرمایا انہیں پریشانی تو تب ہو جب آپ ان سے کچھ معاوضہ مانگ رہے ہوں، جب آپ کچھ مانگ بھی نہیں رہے اور مفت میں ان کو جہنم سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو پھر بھی یہ دین کی طرف اور اسلام کی طرف نہیں آتے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہ قرآن صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے ایک نصیحت ہے۔ اگر تم نہیں مانو گے اے مکے والو
تو تمہارے بعد آنے والے اس قرآن کو مانیں گے اور اس کی تعلیمات پر عمل کریں گے اور اللہ سے جنت حاصل کریں گے۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ، وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ، اور کتنی ہی نشانیاں ہیں، اور کتنی نشانیاں ہیں، فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں میں اور زمین میں، آسمانوں میں اور زمین میں، یمرون علیہا، یمرون علیہا، جن پر وہ گزرتے ہیں، جن پر وہ گزرتے ہیں، وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، اور وہ اس سے منہ پھیرے ہوئے ہوتے ہیں۔ فرمایا وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ آیت کا معنی ہے نشانی، یعنی ایسی چیز جو غیر معمولی طور پر واضح ہو اور جو انسان کو سوچنے پہ مجبور کرے، وہ آیات کہلاتی ہیں۔ کَأَيٍّ تشبیہ کے کاف اور ایّن کا مرکب ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بے شمار چیزیں جن کی گنتی ممکن نہ ہو۔ فرمایا آسمان و زمین میں کتنی ہی بے شمار ایسی چیزیں ہیں کہ جو اللہ کی الوہیت پر اور اس کے رب ہونے پر دلالت کرتی ہیں، لیکن یہ آنکھیں پھیر کر، یہ توجہ ہٹا کر ادھر سے گزر جاتے ہیں اور ان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ زمین میں بے شمار نشانیاں، آسمان میں بے شمار نشانیاں، لیکن یہ اس کی طرف نگاہ بھی نہیں اٹھاتے اور بے توجہ ہو کر گزر جاتے ہیں۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ، اور ان کے اکثر اللہ پر ایمان نہیں لاتے، اور ان کے اکثر اللہ پر ایمان نہیں لاتے، إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، مگر اس حال میں کہ وہ شرک کرنے والے ہوتے ہیں۔ فرمایا انسانوں کی اکثریت اللہ پر ایمان لانے کے باوجود شرک میں مبتلا رہتی ہے، جیسے کہ یہودیوں نے کہا کہ اللہ کو بھی مانا اور کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عیسائیوں نے اللہ کو بھی مانا اور کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور مشرکین مکہ نے اللہ کو بھی مانا اور کہا کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں اور یہ بت ہمارے سفارشی ہیں۔ اور مسلمانوں کی اکثریت کا بھی یہی حال ہے کہ ایمان لاتے ہیں، لیکن اس کے بندوں کو اور اس کی مخلوق کو حاجت روا، مشکل کشا، اولاد دینے والا، زندگی اور موت دینے والا، مصیبتیں دینے اور ٹالنے والا سمجھتے ہیں۔ اور بعض لوگوں نے تو ایک ایسا عقیدہ ایجاد کیا کہ ہر چیز میں رب ہے۔ یہ وحدت الوجود کا عقیدہ ایسا ہے کہ اس کی موجودگی میں اسلام کا ہر حکم ہی کر عدم ہو جاتا ہے۔ تو کسی بھی شرک کی بہت سی صورتیں ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا اور ریاکاری کرنا، لوگوں کو دکھانے کے لیے نیکیاں کرنا، اور جب تنہائی میں ہونا تو گناہ کرنا، اور اسی طرح بیماری اور تکلیف کو ہٹانے کے لیے دھاگا باندھنا اور تعویذ لٹکانا اور منکے باندھنا، اور جانوروں، پیروں اور بزرگوں کے نام پر جانور چھوڑ دینا اور کہنا یہ ان کے نام کے جانور ہیں، یہ ساری صورتیں شرک کی ہیں اور ان سے بچ کے رہنا نہایت ضروری ہے۔ ترجمہ اقبال۔ رب قد آتیتنی من الملک، اے میرے پروردگار یقیناً آپ نے مجھے بادشاہی سے حصہ عطا کیا، وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اور باتوں کی تہ تک پہنچنے کے علم میں سے بھی حصہ عطا کیا، فاطر السماوات والارض، اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ،
آپ ہی میرے کارساز ہیں دنیا میں اور آخرت میں آپ ہی میرے کارساز ہیں دنیا میں اور آخرت میں توفنی مسلمن توفنی مسلمن مجھے اسلام کی حالت میں فوت کیجئے اسلام کی حالت میں فوت کیجیے وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دیجئے اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دیجیے ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ یہ غیب کی کچھ خبریں ہیں یہ غیب کی کچھ خبریں ہیں نوحیہ الیک نوحی الیک انہیں ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں انہیں ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں وما كنت لديهم وما كنت لديهم اور آپ ان کے پاس نہیں تھے اور آپ ان کے پاس نہیں تھے اذ اجمعوا امرهم اذ اجمعوا امرهم جب انہوں نے اپنے کام کا پختہ ارادہ کر لیا جب انہوں نے اپنے کام کا پختہ ارادہ کر لیا وهم يمكرون اور وہ سازش کر رہے تھے اور وہ سازش کر رہے تھے وما اکثر الناس اور نہیں ہے لوگوں کی اکثریت اور نہیں ہے لوگوں کی اکثریت ولو حرصت بمؤمنین وَلَوْ لَسْتَ بِمُؤْمِنِينَ اگرچہ آپ حرص رکھیں ایمان لانے والی اگرچہ آپ نے سچے ایمان لانے والی وما تسألهم علیہ من اجر وَمَا نَسْأَلُهُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ اور آپ اس کام پر ان سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتے اور آپ اس کام پر معاوضہ طلب نہیں کرتے ان هو الا ذکر للعالمین إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ نہیں ہے یہ قرآن مگر نصیحت ہے جہانوں کے لیے نہیں ہے یہ قرآن مگر نصیحت ہے جہانوں کے لیے وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ وَقَعِيٍّ مِّنْ آیَةٍ اور کتنی ہی نشانیاں ہیں اور کتنی ہی نشانیاں ہیں فی السماوات والارض السماوات والارض آسمانوں میں اور زمین میں آسمانوں میں اور زمین میں یمرون علیہا یمرون علیہا وہ ان پر گزرتے ہیں وہ ان پر گزرتے ہیں وہم عنہا معرضون وَهُمْ مُعْرِضُونَ اور وہ اس سے منہ پھیرنے والے ہوتے ہیں اور اس سے منہ پھیرنے والے ہوتے ہیں وما یؤمن اکثرهم باللہ اور ان کے اکثر اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور ان کے اکثر اللہ پر ایمان نہیں لاتے الا وہم مشرکون مگر اس حال میں کہ وہ شرک کرنے والے ہوتے ہیں اس کام میں شرک کرنے والے ہوتے ہیں وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ